کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ بیرسٹر علی ظفر نے تو یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ اب ان کو الیکشن میں جیت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، دو اس کے پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو یہ ریلیف ملنا چاہیے تھا، اور ظاہر ہے پارٹی ہے اور اس کا ایک سمبل ہے، اس سمبل کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اسے روکنا چاہیے، ایک میری ذاتی رائے ہے، اور اس سے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس فیصلے سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے، یہ ایک دوسرا فیکٹ ہے۔ لیکن تیسری ایک چیز جو بہت بڑا کرائسس اس وقت پاکستان میں پیدا ہوا ہے وہ ہائی کورٹ کی حدود ہے، کیونکہ اس سے پہلے باقر نجفی صاحب کا جسٹس صاحب کا جو فیصلہ تھا اس میں بہت ساری چیزیں سیٹل کر لی تھی کہ کیا ایک ہائی کورٹ پورے پاکستان کا فیصلہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو اس کے بعد اب یہ دوسرا فیصلہ دوسری ہائی کورٹ سے آیا، تو یہ فیصلہ جو ہے نا اس کو بھی میرا خیال ہے الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کرے گا، کیونکہ اب یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ ہائی کورٹس کیا پورے وفاق کا فیصلہ کر سکتی ہیں، اور کیا دو ججز ہائی کورٹ کے اگر یہ پورے وفاق کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر ایک ایسا کنفیوژن اور قیاس پیدا ہوگا جس کو سمیٹنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ تو اب اس فیصلے نے ایک نیا پنڈورا باکس بھی کھول دیا ہے جو ظاہر ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو سیٹل کرنا پڑے گا۔ تو میری انفارمیشن تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہائی کورٹ کی حدود ہے اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کرے گی کہ کیا اس ٹائپ کے فیصلے کوئی ہائی کورٹس میں ہو سکتے ہیں، اگر ہو سکتے ہیں تو ان کی حدود کیا ہوگی۔ تو یہ ایک نیا کرائسس ہے جس کو ظاہر ہے کسی نہ کسی جگہ پہ ٹیکل کرنا پڑے گا۔ اگر پارلیمنٹ انٹیکٹ ہوتی تو شاید وہاں پہ کوئی قانون سازی کی جا سکتی تھی، لیکن اب ظاہر ہے پارلیمنٹ ہے نہیں، تو اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی حدود طے کرنی ہے۔ تو یہ ایک کرائسس ہے، کیونکہ جیسے کہ رانا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر پشاور کی حد تک ایک فیصلہ ہو گیا تو پنجاب میں کیسے امپلیمنٹ ہوگا، یا سندھ اور بلوچستان میں کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا، کیونکہ وہاں کی ہائی کورٹس نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، یا پھر ساری ہائی کورٹس اپنے اپنے لیول پہ فیصلہ کر دیں اور اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائے معاملہ۔ تو میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے، رائے بھی یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کی حدود کو چیلنج کرے گا۔ صحیح۔ جاوید چودھری صاحب، اس پورے پروسیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو ایک تو بہت عرصے سے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور اس سلسلے میں بہت کیٹاگوریکلی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ سازش کا حصہ تھے بلے کا نشان واپس لینے پر۔ کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ دیکھیں، اگر انہوں نے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف سے کہا تھا کہ آپ نے الیکشن کروانے، انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں اس کو طریقے سے کر لیتی، اپنے آئین اور اپنے قانون کے مطابق ٹھیک کر لیتے۔ تو اب انہوں نے جو اپنا آئین ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا تھا، جو اپنا پروسیجر ڈالا ہوا تھا، وہ اس پروسیجر سے کمپلیٹلی مختلف تھا جس کے تحت انہوں نے الیکشن کروائے۔ تو غلطی بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ انہیں اگر پہلے جو الیکشن کروائے تھے انہیں وہ پراپر کروانے چاہیے تھے، اور جب الیکشن کمیشن نے ڈائریکشن دی تو پھر ان کو اس ڈائریکشن کے مطابق الیکشن کروانے چاہیے تھے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر لکونات چھوڑ دیتے ہیں یا غلطیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جو فینامنا ڈیولپ ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ بہت جلدی میں انہوں نے غلط طریقے سے الیکشن کروا دیے، تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس نے چیلنج ہونا تھا، وہ چیلنج ہویا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف فیصلہ کیا۔ تو غلطی وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ ابھی بھی اگر یہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹائم بالکل ہی نہیں ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ پراپر طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کریں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ کرائسس پیدا ہوتے رہیں گے، اور یہ صرف پہلی پارٹی نہیں ہے جس کے اوپر یہ پابندی لگی ہے، جس کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون تھی، پھر ANP کا ابھی بھی کرائسس ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پروسیجر کو فالو کروانا چاہتا ہے، تو اگر آپ اس کو بائی ہک اینڈ کروک کروائیں گے تو پھر کوئی بھی پارٹی آئندہ پراپر الیکشن نہیں کروا سکے گی۔ ٹھیک ہے، جاوید چودھری صاحب سینئر رینکر پرسن ہمارے ساتھ ہے، عامر الیاس رانا صاحب بیورو چیف اسلام آباد، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اپنی رائے دے رہے تھے۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔